ایک اور سند ہے، اس کو کہتے ہیں سند ملمہ، اس کو سند تلمیع بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ جب شاعر کسی بھی زبان میں شعر لکھتا ہے، کلام لکھتا ہے، تو وہ دو زبانوں کو مرج کرے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پورا کلام ہے، ایک شعر مثال کے طور پر اردو میں ہے، دوسرا فارسی میں ہو، ایک اردو میں ایک فارسی میں، یا ایک اردو میں ہے ایک عربی میں، یا ایک عربی میں ایک فارسی میں۔ دو زبانیں، دنیا کی جو بھی زبانیں ہیں جن میں اشعار لکھے جا سکتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، تو دو زبانوں کو مرج کرنا ہے، یا تو ایک ایک شعر پر ایک ایک زبان ہو، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شعر کے جو دو مصرے ہوتے ہیں، پہلی لائن دوسری لائن، ایک شعر جو ہے وہ ایک زبان میں ہو، دوسرا دوسری زبان میں ہو۔ یہ بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب یہ کہنا اور سننا تو آسان ہے، لیکن جب اشعار کی دنیا میں دیکھیں کہ بہر یعنی وزن کو بھی دیکھنا ہے، ردیف کا بھی خیال کرنا ہے، قافیے کا بھی خیال کرنا ہے، مضمون کو بھی دیکھنا ہے، دوسرے مصرے کا پہلے مصرے سے معنوی تعلق اور لفظی تعلق ہو، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور اگر مسلمان نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے تو پھر نعت رسول کے جو شرعی تقاضے، اصول اور احتیاطیں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر دو زبانوں کا استعمال کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو فن شاعری سے، علم عروض و قوافی سے شغف اور تعلق رکھتے ہیں، وابستہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ دو زبانوں کو اس طرح لے کر آنا کتنا مشکل ہے۔ اشعار لکھیں گے، کئی شعراء کے دیوانوں میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام میں بھی کئی دیوان موجود ہیں، کئی اشعار موجود ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مختلف زبانوں کا استعمال فرمایا، لیکن سند ملمہ اس ٹرمینالوجی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم کتنی زبانیں ہوں؟ دو زبانیں۔ اگر دو زبانوں میں کوئی شاعر کوئی شعر یا کلام تحریر کر دے تو وہ سند ملمہ کا گویا کہ حق ادا کر دیتا ہے، اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر، وہ صرف مفتی نہیں تھے، وہ صرف عالم نہیں تھے، وہ صرف ایک صوفی بزرگ اور مرشد اور پیر نہیں تھے، اردو ادب کے بھی اپنے وقت کے بادشاہ اور امام تھے۔ اور اردو ادب پر آپ کو کیسا کمال تھا، صرف اردو ادب نہیں، آپ کی نظر اور آپ کی مہارت اور امامت عربی لٹریچر اور عربی زبان اور لغت پر بھی تھی۔ صرف عربی نہیں بلکہ فارسی، جو دین کی خدمت کے حوالے سے عربی کے بعد دوسری زبان مانی جاتی ہے، آپ کو فارسی میں بھی کمال درجے کا ملکہ حاصل تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہندی، کیا آپ ہند میں رہتے تھے تو وہاں کی جو ایک زبان تھی، ہندی زبان بڑی مشہور تھی اس وقت دنیا علم و فن میں بھی۔ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے جب دو افراد نے تقاضا کیا کہ آپ دو نہیں بلکہ چار زبانوں کو ملا کر کوئی کلام تحریر کریں، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں غالب تھوڑی ہوں، میں کوئی داغ دلوی تھوڑی ہوں، میں کوئی اردو ادب کا کوئی بڑا شاعر تھوڑی ہوں کہ میں چار زبانوں کو لا کر سند ملمہ میں دو زبانیں ریکوائرڈ تھی، تم دو کی بجائے چار کہہ رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، اس میں تو ٹائم لگے گا۔ اعلیٰ حضرت نے آن دی اسپوٹ ایک شعر نہیں پورا کلام چار زبانوں پر تحریر فرما دیا، جو اس وقت سے لے کے آج تک شہرہ آفاق ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے ناخواں اور عاشقان رسول اس کو گنگناتے ہیں۔ لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ لم یأتی نظیرک فی نظر، یہ پہلے مصرے کا پہلا حصہ عربی میں ہے، مثل تو نہ شد، اس کو لوگ پڑھتے ہیں مثل تو نہ شد، عربی میں تو، فارسی میں تو ہوتا ہے یو کے لیے، تو نہیں تو، مثل تو نہ شد پیدا جانا، یہ فارسی ہے۔ دوسرے مصرے کی طرف آئیں، جگ راج کو تاج ترے سرسو، یہ ہندی زبان ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، یہ اردو زبان ہے۔ اور پورا کلام تعریف فرمایا۔ اس کلام کے جتنے بھی اشعار دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے چاروں زبانوں کی یہی ترتیب رکھی ہے کہ ہر شعر کا پہلا مصرع اس کا ابتدائی حصہ عربی میں ہے، اختتامی حصہ دوسرا حصہ فارسی میں ہے، ہر شعر کے دوسرے مصرے کی ابتدا ہندی زبان سے ہے اور دوسرے مصرے کی انتہا اردو زبان پر ہے۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ بس خام ہے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا
یہ اس مقطع کے پیچھے بھی حضرت نے پورا سینیریو جو تھا نا اس کلام لکھنے کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا، اس کو بھی بیان کیا، لیکن اس میں ٹائم بہت ہو جائے گا اور میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلامت رکھے۔